کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کوہ۔ اگر سرکار مدینہ زمین پر چل رہے ہوں تو چلنے میں بھی سبقت مت کرنا۔ مگر دوستو اس قانون کو لے کر میں بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پہنچا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، وہ شب ہجرت کی آپ کی پیاری ادائیں ہمیں یاد آتی ہیں کہ کبھی آپ دائیں ہیں، کبھی آپ بائیں ہیں، کبھی آپ آگے ہیں، کبھی آپ پیچھے ہیں۔ تو حضور والا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آگے آگے آپ کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے سبقت مت کیجئے، زمین میں بھی چلنے میں سبقت مت کیجئے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو جواب ملے گا، نادان تو نہیں جانتا میں جو آگے بڑھ رہا ہوں وہ سبقت کرنے کے لیے نہیں بڑھ رہا ہوں، یہ بھی میری غلامی کی ایک دلیل ہے، یہ بھی میری غلامی کی ایک ادا ہے کہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دائیں سے کوئی تیر نہ پھینک دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے تیر نہ لگا دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی بائیں سے تیر نہ پھینک دے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے تیر نہ پھینک دے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ میں آگے نہیں چل رہا، میں تو اپنی شمع کے گرد رقص کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے برابری کے لیے آگے بڑھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ برابری کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بڑا پروگرام بنایا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پروگرام بنایا کہ اب کیا ترکیب کی جائے کہ رسول کو اپنے برابر کیا جائے، تو انہوں نے قوم سے پہلے یہ بات منوانے کی کوشش کی، سنو جی نبی انسان ہے کوئی ایسا جو نبی کو انسان نہ مانے؟ ارے یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، جو یہ کہے انسان نبی نہیں وہ کافر ہے۔ اب حضرات اتنا منوا لیا اور کہا سنو جی ہم بھی تو انسانی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ارے بھائی کون تم کو جانور کہے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہو، تم انسان ہی ہو۔ دیکھیے دھیرے دھیرے بات آگے چل رہی ہے، پھر آگے چل کر بول پڑے اور سنو جی یہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے کتنی شائستگی کے ساتھ اور کتنے اچھے انداز سے فرما گئے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس خیال کو مزید قوت پہنچانے کے لیے بول پڑے کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے تو دیکھو کہ کیا بری بات میں نے کہی ہے۔ اب بات اور آگے بڑھ رہی ہے کہ جب سارے انسان بھائی بھائی ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہیں، یہ کہہ کر اب پکڑ لیا انہوں نے ہاتھ میں آپ کا دامن۔ غور کیجئے پہلے کیا بات منوائی کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، آپ نے یہ مان لیا۔ دوسری بات یہ منوائی ہم انسان ہیں، یہ مان لیا۔ تیسری بات یہ منوائی کہ نبی بھی انسان ہیں، یہ بھی آپ نے مان لیا۔ جب آپ نے تینوں کو مان لیا تو اب نتیجہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ جب سارے مقدمات آپ نے مان لیے، سارے اجزاء آپ نے مان لیے، تو اب یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ نبی ہمارے بھائی ہیں۔ مگر قرآن نے بھی کیا پیاری بات کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ اتنا پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ یہ خدا کو اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں، مگر سنو جی یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نہ خدا کو فریب دے سکتے ہیں نہ مومنین کو فریب دے سکتے ہیں، یہ خود دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے فریب میں ہیں، کیسے دھوکہ کھا گئے۔ آؤ غور کرو۔ چلو بھائی ہم تو یہ نہیں مانتے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تم تو جانتے ہو تو یہ قانون تو آپ کا رہا، قانون آپ نے کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ نبی کو اپنا بھائی ثابت کر سکیں۔ مگر قانون بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ قانون کی تلوار جس کی گردن
गर्दन पर रखो, चल जाएगी। कानून अपने पराये को नहीं देखता, ऐसा कानून मत बनाओ जो तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन जाए। चलो ये कानून तुम्हारी किताब का लिखा हुआ है, कानून है कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, मगर एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा ही बनाया हुआ कानून है, मेरा तो कानून नहीं है। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम्हें तो मानना है। अब मैं एक सवाल करूंगा इस मकाम पर कि ठीक है तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, तुम्हारे उसूल पर कि तुमने ये कानून बनाया है कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, अब तुम्हें तो ये मानना ही पड़ेगा। तो तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं तुम्हारे उसूल पर। अब ये बताओ, तो ये फिरऔन कौन था, ये नमरूद कौन था, ये शद्दाद और हामान कौन थे, ये अबू जहल और अबू लहब कौन थे, ये उतबा और शैबा कौन थे? ये जिन्न नहीं है, ये इंसान है। हाँ, ये फरिश्ते भी तो नहीं है, ईंट पत्थर भी तो नहीं है, तो जनाबे वाला ये सब इंसान है। ऐ कानून बनाने वाले मौलवी साहब, आप भी तो इंसान ही नहीं है ना। अब तो ये तय है कि मौलवी साहिबान भी इंसान, कानून बनाने वाले का पूरा तबका और उनकी पूरी बिरादरी भी इंसान। ये अबू जहल और अबू लहब, उतबा और शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, फिरऔन, नमरूद, ये भी इंसान है। अब अपना कानून ले आओ, सब इंसान आपस में भाई हैं, अपना कानून ले आओ और अपने कानून से इस कानून को मिलाओ कि सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। अरे तूने कितना गजब किया कि जिस कानून से तूने रसूल को अपना भाई बनाना चाहा, उसी कानून से तू अबू जहल का भाई बन गया, उसी कानून से तू फिरऔन और नमरूद का भाई बन गया। ये लोग तो धोखा देना चाहते थे मोमिनीन को, मगर खुद धोखा खा गए। ऐसी बेवकूफी की बात ही क्यों करते हो? ऐसा कानून ही क्यों बनाते हो? कानून की तलवार अपने पराये को नहीं देखती, जो बनाएगा उस पर चल जाएगी। मिसाल के तौर पर चोरी के खिलाफ कानून आप बनाओ और खुद ही चोरी करो तो सजा तो पाओगे ही। वो तो बात ही ऐसी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और रसूल पर सबकत करने की जुर्अत मत करना। दोस्तों, मैं तुम्हें दुखे दिल की आवाज़ सुनाता हूँ, अपने दर्द की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचाता हूँ। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं, कैसे रसूल को मानने वाले हैं? क्या ये अदब का कानून उनको नज़र नहीं आया? जिस रसूल पर अगर हम ज़मीन पर सबकत करके चलें तो मायूब हो जाए, इबादत में सबकत करें तो मायूब हो जाए, रसूल से पहले रोज़ा रख लें तो मायूब हो जाएं, रसूल से पहले कुर्बानी कर ले तो मायूब हो जाएं। और तुम्हें कहते हुए शर्म ना आई कि नबी उम्मती से सिर्फ उलूम में मुमताज होते हैं, रह गया अमल तो बसा औकात बज़ाहिर उम्मती नबी के बराबर हो जाता है, बल्कि बढ़ भी जाता है। उम्मती अपने नबी से अमल में बढ़ जाता है। कहते हुए शर्म नहीं आई? मैं समझ गया क्यों कहा। बड़े रियासी दान मालूम होते हो, हिसाबो किताब लगाया होगा, हिसाब ये लगाया होगा कि नबी की उम्र शरीफ 63 साल की, हम हैं 75 साल के, हम हैं 80 साल के, लिहाजा नबी ने सिर्फ 63 साल नमाज पढ़ी और हमने 75 साल नमाज पढ़ी, हमने 80 साल नमाज पढ़ी। नबी ने सिर्फ 63 साल रोजा रखा, हमने 80 साल रोजा रखा। हम तो बढ़ गए 1 2 3 गिनती के शुमार में। मगर मैं कभी कभी पूछता हूं उनसे कि तुम अपने 75-80 साल नहीं बल्कि 150 साल वाला सजदा इकट्ठा कर लो, अपना ही सजदा नहीं सारे इंसानों का सजदा इकट्ठा कर लो। देखो मैं और छूट देता हूँ, अगर सजदे की कमी तुम्हारे पास मिले तो तुम उस सबसे ज्यादा सजदे करने वाले से भी मांग लेना। बड़े सजदे किए थे, इकट्ठे किए होंगे, हिसाब किया होगा, अरे तू भी दे दे अपना सजदा, उसको भी इकट्ठा कर लो। अच्छा मैं और छूट दूं, अंबिया और मुरसलीन के सजदों को भी इकट्ठा कर लो, मलाइका मुकर्रबीन के सजदों को भी इकट्ठा कर लो, सारी कायनात की इबादत के सजदों को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके एक पल्ले में रखो और बताओ क्या वो रसूल अरबी के एक सजदे के बराबर हो सकता है? जब तुम सब मिलकर एक सजदे के बराबर नहीं हो सकते तो 63 साल वाली इबादत पर कैसे आगे बढ़ोगे?
یہاں برابری اور بڑھائی ہوتی ہے مقبولیت کی، قربت کی، منزلت کی۔ تو میرے رسول کے ایک سجدے کو جو مقام حاصل ہے وہ اتنے سجدوں کو نہیں حاصل۔ تو اب بتاؤ، جب سب مل کر کے ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچے تو اگر تجھے تنہا کر لیا جائے تو تو کہاں پہنچے گا؟ تو ادب سیکھو اور ادب کے اندازے سے سوچو۔ مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں صاحب گنتی میں تو بڑھ گئے، دیکھو حضور کی 63 سال ہے اور ہماری 75-80 سال ہے، گنتی میں تو بڑھ گئے، چاہے مقام میں بڑھے یا نہ بڑھے بڑی گنتی لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو گنتی میں ہی بڑھ کر دکھا دو۔ اب جب گنتی کرنا ہے تو ہم رسول کی اصل عمر شریف سے گنتی کریں گے۔ ارے تم کہتے ہو کہ رسول کی عمر 63 سال ہے، غلط کہتے ہو۔ 63 سال تو رسول کی بشریت کی عمر ہے، نور کی عمر کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ کی عمر کا اندازہ لگاؤ تو سیدنا جبریل امین کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ میرے رسول نے پوچھا تھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا حضور بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ میں عرش کے اوپر ایک تارا دیکھتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک بار دیکھتا تھا، جس کو 72,000 سال تک میں نے دیکھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو حضور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرا ہی نور تھا۔ ذرا غور تو کرو، میرے رسول کی نور کی عمر بتاؤ۔ اول ما خلق اللہ نوری، زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا، چاند و سورج کے چراغ جلائے نہیں گئے، ستاروں کی قندیلیں روشن نہیں کی گئی، آبشار کے نغمے عالم عدم میں ہے، دریائی روانی کا وجود نہیں ہے، گردش لیل و نہار کا پتہ نہیں ہے، مگر نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ اب لگاؤ حکم اس کے پاس، سنو جی، رسول ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے مگر آج بھی حی ہے، آج بھی باحیات ہے، آج بھی عمر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب بتاؤ، جب میرا رسول بارگاہ قدسی میں تھا تو کیا کر رہا تھا؟ ذکر الہی کر رہا تھا، تسبیح تسبیح ربانی کر رہا تھا۔ اور آج میرا رسول کیا کر رہا ہے؟ اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے۔ تو سنو جی، انچ فٹ لے کر اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے۔ تو سنو جی، انچ فٹ لے کر ناپو، تعداد لے کر شمار کرو، میرے رسول نے جتنا خدا کو یاد کیا ہے تعداد میں بھی تم اتنا نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے جب تم یہ کہتے ہو امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے، مگر نہیں دوستو، بات عجیب سی ہے۔ علم میں شیطان کو بڑھایا، عمل میں اپنے آپ کو بڑھایا، استاد و شاگرد دونوں بڑھ گئے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو ایک عام دعوت فرمائی۔ صحابہ اکرام تھوڑی تھوڑی تعداد میں آئے تھے، دعوت نوش فرما کر چلے جاتے تھے، اس لیے کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حجرہ شریف تھا، جو مکان تھا، وہ اپنے مرتبہ، اپنی منزل، اپنے مقام کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ وسیع تھا، بہت ہی زیادہ بلند تھا، ایسا وسیع و عریض کہ اس کی بلندی، اس کی لمبائی چوڑائی کو میں نہیں سمجھا سکتا، مگر انچ فٹ کے لحاظ سے اس میں جگہ اور گنجائش کم تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جتنی گنجائش ہے اتنے آئیں اور کھا کر چلے جائیں۔ آئے گئے 3 آدمی کھانے کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھ کر باتوں میں جی بہلانے لگے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار تو ضرور ہوا، ناگوار تو ضرور لگا، حضور کو تکلیف ہوئی، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے حیا اور شرم سے کہا نہیں، اگر میں اپنے در سے نکالوں گا تو کون پناہ دے گا؟ سرکار نے تو کچھ نہیں کہا مگر جبریل امین علیہ السلام آ گئے۔ ادب کا قانون ادھر سے آ رہا ہے، انہیں کچھ تھوڑی ہی بتانا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہو، اگر نبی دعوت کے لیے بلائیں بھی تو پہلے سے ہی جا کر انتظار نہ کرو، بلکہ جب بلائیں تو جاؤ، جب کھا چکو تو نکل جاؤ اور وہاں باتوں میں دل نہ بہلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ یہ قانون اس لیے بنا ہے کہ تمہارے اس اندازے سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے، وہ شرم فرماتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق فرمانے سے نہیں، اللہ حق فرمانے سے شرم نہیں فرماتا۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اور صحابہ وہ سمجھ نہ پاتے یا سن نہ پاتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائی جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یہودیوں کو موقع مل گیا۔ یہودیوں کو معاملہ ایسا تھا کہ ان کی لغت میں یہ لفظ راعینا گالی کے لیے وہ ذرا وہ دبا کے بولتے تھے، راعنا کو راعینا کہتے تھے۔ اس کا لغت میں معنی ہے چرواہے، تو اس میں وہ ضم کا پہلو نکالتے تھے، تو چونکہ صحابہ بھی راعنا کہتے تھے تو اب یہ بھی علانیہ راعینا کہنے لگے۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کہ بھائی تم لوگ بھی تو کہتے ہو، نیت ان کی بری تھی، صحابہ کی نیت بری نہ تھی۔ جب تک کہ یہودیوں نے اس لفظ کا استعمال شروع نہیں کیا تھا، صحابہ کرام یہ لفظ استعمال فرماتے رہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں آئی، مگر جب یہودیوں نے غلط استعمال شروع کر دیا تو آیت اتر آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا کہنا ہے تو یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نگاہ ڈالیے۔ واسمعوا، ارے نادانو غور سے سنو رسول کی بات، انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ رہے، رسول کو زیادہ زحمت مت دو۔ واسمعوا، غور سے سنو، رسول جو فرما رہے ہیں اسے غور سے سنو، اور اگر کبھی سننا رہ جائے تو راعنا مت کہنا، انظرنا کہو۔